انہوں تو بعد انشاءاللہ جناب ذاکر اہل بیت چودھری اکرام ارشد صاحب اور باقی ذاکرین سیالکوٹ تو بھی تشریف لے آئے نے انشاءاللہ اپنے اپنے ٹائم تے پڑھن دے۔ علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بارے دیگر صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جو بھی بندہ پروردگار عالم کو اپنا خالق مانتا ہے اور اس عقیدے کا مالک ہے کائنات میں وہی معبود ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے خالق اور اپنے معبود کی توحید کا اقرار بلند آواز سے کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت، پاک حسین کے قاتلوں پہ لعنت، آل محمد کے ہر دور کے دشمن پہ لعنت، شہزادی کونین کے قاتلوں پہ لعنت، بی بی پاک کا حق غصب کرنے والے کتوں کی نسلوں پہ لعنت۔ صلوات پر محمد والے محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی خز ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و آئینہ خطات اس کے نہ ہو ارزقات و تمتعو فی کا طویلہ یا رب محمد وآل محمد و جل فرج آل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے۔ میرے اللہ بانیان مجلس کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ بانیان مجلس کے جتنے بھی مرحومین اس دار فانی سے انتقال کر چکے ہیں انہیں قرب محمد والے محمد نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے عزت آل محمد کا واسطہ ہے، جتنے بھی جو مقروض ہیں مومنین مومنات ان کے قرض غیب سے ادا فرما، اور جو مسافر ہیں انہیں اپنی امان نصیب عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے عزت زہرا کا واسطہ ہے، میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت فرما، اور بالخصوص میری قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سیرت طیبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو سیرت محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، اور جن کو اولاد عطا کر رکھی ہے ان کے سروں پر والدین کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیے تاکہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ بارے دیگر صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ آؤ جی بسم اللہ۔ تو ایسا بھی اجازت ہے؟ میرے واجب الاحترام چودھری اکرام ارشد صاحب انتہائی خوبصورت اور بہترین سجدہ ذکر ادا کرتے ہیں۔ مالک ان کے عزت اور وقت میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ مسجد نبوی ہے مدینہ محمد کا مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں رسول کا منبر، دیکھیں میں نے بلا تمخید اپنا موضوع شروع کر دیا ہے۔
کیونکہ میرے بھائی واجب الاحترام تشریف فرما ہیں، میں ان کے درمیان اور ممبر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا۔ مسجد نبوی میں رسالت مآب کا ممبر پر خود بنفس نفیس رسول موجود۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، جس علی کی قدموں کی خاک اتنی بلند ہو، جس علی کی قدموں کی خاک اتنی بلند ہو کہ وہ اگر علی کے قدموں سے مسح ہو جائے تو مٹی سے نور بن جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ابرار بھائی تم سلامت رہو، مولا آپ کے بابا کو قرب محمد والے محمد میں جگہ عطا فرمائے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر رسول بنفس نفیس موجود، تشریف فرما۔ رات کا وقت تھا، عزت مآب تشریف فرما ہے قبلہ شوق صاحب، رات کا وقت ہے، 1,24,000 صحابہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یکا یک چراغ گل ہو گیا۔ دیا جل رہا تھا، دیا اس زمانے میں دیا ہوتا تھا، دیا جل رہا تھا، یکا یک اکرام بھائی دیا گل ہو گیا، یعنی چراغ بجھ گیا۔ تو پیغمبر نے یوں دیکھا، ایک صحابی سے کہا ادھر آؤ میرے قریب، چراغ جلاؤ، روشنی کرو۔ وہ آیا، قریب آیا، چراغ کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے دارین آپ کے نالین پر قربان ہوں، چراغ میں تو تیل ہی نہیں ہے، میں اسے کیسے جلاؤں، روشنی کیسے کروں؟ پھر کہا اچھا تم چلے جاؤ۔ دوسرے کو بلایا، بالترتیب 5 صحابیوں کو، جلیل القدر صحابیوں کو رسول نے طلب کیا اور کہا چراغ جلاؤ، روشنی کرو۔ سب نے یہی جواب دیا کہ مولا ہماری جان فدا ہے آپ کے حکم پر، آپ کی جوتیوں پر، لیکن مجبوری یہ ہے کہ چراغ میں تو تیل ہی نہیں ہے، تو یہ جلائیں کیسے، روشنی کیسے کریں؟ پیغمبر فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ جب وہ بیٹھ گئے، پیغمبر نے ایک دفعہ علی کے پہلو کی طرف دیکھا تو علی کا ایک غلام بیٹھا تھا، کہا آئینہ نہ کمبر، آؤ کمبر مجھ محمد کے قریب آؤ۔ حیدری، کوئی تو وجہ تھی کہ رسول نے ان 5 کو بٹھا دیا اور کسی دوسرے کو نہیں کہا۔ علی کی ولایت کا چھوٹا سا راز ہے، سنیے اور مجھ فقیر کو اجازت دے دیجیے۔ حضور کہا کمبر میرے قریب آؤ۔ کمبر آئے، رسول اللہ کے قدموں پہ سجدہ کیا، سجدہ کر کے یوں ہاتھ جوڑے اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ مولا کیا حکم ہے؟ کمبر کی جان فدا ہو آپ کے حکم پر، آپ کی نالین پر، مولا فرمائیے کیا حکم کیسے یاد فرمایا؟ کہا کمبر یاد کیا کرنا ہے، وہی چراغ جلانا ہے، روشنی کرو۔ کمبر نے یوں ہاتھ جوڑے اور کہا مولا چراغ جلانا ہے کہ روشنی کرنی ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا روشنی کرنی ہے، روشنی ہی غرض ہے۔ پہلے 5 بندے کے انہوں نے کہا جی چراغ میں تیل نہیں، ہم روشنی نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر نے جب فرمایا نا روشنی کرنی ہے قبلہ، تو کمبر نے ایک دفعہ علی کو دیکھا، وجہ اللہ کے چہرے کی زیارت کی، علی نے کچھ اشارہ کیا، اشارہ ہونا تھا کہ کمبر نے اپنی زبان کو اپنے دہن سے باہر نکالا، تاریک مسجد نبوی میں ایک نور سا چھا گیا۔ جہاں اتنا اندھیرا تھا، اب سمجھا ہے پیغمبر نے کمبر کو کیوں بلایا؟ اب سمجھے پھر پیغمبر کے پاس، پیغمبر جانتے تھے کہ کمبر اس کا راز ہے کمبر کے پاس، اس لیے پیغمبر بلایا تاکہ علی کا ولایت علی کا راز عیاں ہو جائے۔ جب بلایا تو کمبر نے اپنی زبان کو اپنے دہن سے باہر نکالا، تاریک مسجد نبوی روشن و منور ہوگی، بلکہ لوگ یہاں تک کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا کیجئے، یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، لیکن اتنا تیز نور ہے کہ ہماری آنکھیں اسے برداشت نہیں کر رہی۔ پیغمبر نے ایک دفعہ کمبر کو دیکھا اور فرمایا کمبر اس نور کو کم کرو، یہ بشر ہیں، یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کمبر نے اپنی زبان کو بحکم رسالت تھوڑا سا پیچھے کیا اور اتنا سا نور رہ گیا قبلہ جو
مسجد نبوی میں اگر سوئی گر جائے نا تو کمبر کی زبان سے نکلے ہوئے نور کی اتنی روشنی تھی کہ وہ سوئی اٹھا سکتا تھا بند. دیکھا کچھ لوگ اس نور سے معزوز ہوئے، خوش ہوئے، لطف اندوز ہوئے. جیسے آپ لطف اندوز ہو رہے ذکر علی سے، ایسے ہی ان کی روحیں تازہ ہو گئیں اور وہ خوش، ان کے چہرے پر مسکراہٹیں آ گئی. ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے کیا کہنے علی کی ویلا کے، کیا کہنے علی کے غلام کمبر کے، دیکھو اپنی زبان سے نور جاری کر دیا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے قبلہ جن کے دل نہیں، آگ کے شعلے جل رہے تھے، ان کے دلوں میں آگ بھڑک رہی تھی بغض علی کی. یہ کیا ہوا؟ اب ان کے معجزات کی کافی تھے، اب ان کا ایک نوکر بھی معجزے دکھانے لگا ہے. کمبر نے اپنی زبان سے اچھا آگے بڑھے، پریشان ہوئے نا، رہ نہ سکے، بوگ ساٹھے مارنے لگا. قبلہ چوئی صاحب آگے بڑھے، رسول کے قدموں پہ سجدہ کیا. یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کمبر کی زبان سے نور کیسے نکلا ہے؟ سنیے براز، یہ کمبر کی زبان سے نور کیسے نکلا ہے؟ پیغمبر مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کمبر سے ہی پوچھ لیتے، کیونکہ زبان جو کمبر کی ہے تو پھر کمبر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کمبر تم بتاؤ کہ تمہاری زبان سے نور نکلنے کا سبب کیا ہے؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد. سمجھ آ رہی ہے میری؟ آئیے کمبر سے پوچھتے ہیں کہ کمبر تمہاری زبان سے نور نکلنے کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے پوچھا کمبر بتاؤ ان لوگوں کو. یہ پوچھ رہے ہیں کیا سبب ہے کہ کمبر کی زبان سے یہ نور نکل رہا ہے. اور بھی تو نوکر ہیں، اور بھی تو صحابی ہیں، ایسے بھی تو ہیں جنہوں نے رسول کا بچا کچا کھانا بھی کھایا ہے مگر ان کی زبانوں سے نور نہیں نکلا. اور کمبر کی زبان سے نور نکلنے کا سبب کیا ہے؟ تو کمبر مسکرا کے عرض کیا مولا آپ کی رسالت کی قسم ہے، حسنین کی عزت کی قسم ہے، شہزادی کی عظمت کی قسم ہے، اللہ کی وحدانیت کی قسم ہے، علی کی ولا کی قسم ہے. جب علی دل دل کی رکاب میں پاؤں رکھ کر نیچے اتر جاتے تو علی کے قدموں سے جو دل دل کی رکاب پر مٹی لگی ہوتی تھی، میں کمبر اس مٹی کو کبھی چادر یا اپنے دامن سے صاف نہیں کرتا تھا، کئی گھنٹے اپنی زبان سے چاٹتا رہتا. علی کے قدموں کی مٹی جب میری زبان سے مسک ہوتی وہ نور بن کر نکلنے لگتی. کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، بس یہ تو علی کی جوتیوں کی خاک ہے، علی کے قدموں کی مٹی جو رکاب سے لگ جاتی ہے، میں اسے کبھی اپنی چادر یا دامن سے صاف نہیں کرتا تھا. کئی گھنٹے کمبر اسے اپنی زبان سے چاٹتا رہتا تھا. اور یہ علی کے قدموں کی مٹی کا سبب ہے، یہ اس کا صلہ ہے کہ میری زبان سے لگی ہوئی مٹی نور میں بدل دی ہے اللہ نے. بس وہ علی جس کے قدموں کی مٹی اتنی عظیم اور عظمت والی ہے، خدا جانے وہ علی کس عظمت کا مالک ہوگا. اسی علی کی بیٹیوں کو امت مصطفیٰ نے اتنا مارا کہ اتنا علی کے بیٹوں کو بھی نہیں مارا. کسی شاعر نے قلم بند کیا ہے یہ شعر، بہت جلدی کر دی امت نے شبیر کو مارنے میں، بہت جلدی کر دی امت نے شبیر کو مارنے میں. کتنا جی لینا تھا حسین نے اکبر کے بعد. کیا اکبر کے بعد حسین نے کتنا جی لینا تھا؟ بس سزادار ہو. اللہ نے علی کو ایک بیٹا عطا کیا، دوائے زہرا، جس کا نام ابو الفضل العباس ہے. میں نے روایت میں پڑھا ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، دو ہستیاں میرے
सामने तायद फरमाएंगी। अब्बास वो जवान हैं बादशाह, जब घोड़े की जीन पर बैठते थे तो मौला के कदम ज़मीन से मस्क होते थे। इतने तवील कामत थे मेरा मौला, ऐसा जवान था बादशाह मेरा मौला गाजी अब्बास कि जब घोड़े की जीन पर बैठते ना तो कदम ज़मीन चूमती थी मौला के कदमों को। मगर गुरबत अली के बेटे की इतना बड़ा जवान होकर कब्र अली असगर से भी छोटी। आज रुको, कब्र अली असगर 6 माह के बच्चे से भी छोटी है। बासाज़ादा मुझे नहीं पता कि कैसे मौला उतरे, मैं तो जानता ही नहीं, मेरी ज़रूरत ही क्या मैं पढ़ूँ। बासाज़ादा जब शहज़ादी शाम के पुरअमन माहौल को नभाने के बाद, मैं से ही पढ़ूँगा, शाम के पुरअमन माहौल को नभाने के बाद किबला जब शहज़ादी आई वापस तो जनाब उम्मुल बनीन के सहन में एक दिन बैठी थी शहज़ादी। तो जनाब उम्मुल बनीन कमरे में गई और जनाब उम्मुल बनीन ने अपने सर से चादर को उतारा और अपने बालों को खोला और अपने चेहरे पे मातम करती हुई शहज़ादी ज़ैनब के करीब आई। बीबी के पास आकर रो कर कहती है, अली की बेटी मैं तुझसे और तो कुछ नहीं पूछती, बस इतना पूछना चाहती हूँ कि जब कोई घोड़े का सवार अपनी सवारी से उतरता है तो वो कैसे उतरता है? तो बीबी ने कहा कि वो पोंछ में हाथ डालकर उतरता है। तो बीबी ने रो कर कहा, मुझे इतना बता, जिस सवार के बाजू न हो तो वो घोड़े की जीन से कैसे उतरा होगा? बीबी ने अपने चेहरे पे मातम करके कहा, माँ ना पूछ, मेरा गाजी बिन बाजी हूँ, घोड़े की जीन से सर के पर जमीन करबला पे गिरा।